بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کا یہ واقعہ جیل میں بند نورین کا ہے، جس پر یہ جرم تھا کہ اس نے اپنے 7 مہینے کے بیٹے کا قتل کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شوہر سے طلاق لے کر اپنے کسی عاشق سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بچہ اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جب اس نے بچے کو قتل کیا تو اس کے شوہر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ اب 1 مہینے بعد اسے سزائے موت ہو جانی تھی اور میری ڈیوٹی اسی عورت کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ آج نورین کا شوہر اس سے ملاقات کرنے آیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، نورین، تم نے ہمارے بچے کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، مگر تم نے اس بچے کی جان کیوں لی؟ میرے کانوں میں اب بھی میرے بچے کی ہنسی گونجتی رہتی ہے، میں تڑپتا رہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے علی کی شکل نہیں ہٹتی، مجھے وہ بہت یاد آتا ہے۔ نورین، تم نے یہ سب کیوں کر دیا؟ تم اگر اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی تو تم اسے میرے سپرد کر کے چلی جاتی، میں اب تک نہ کرتا۔ اگر تم نے میرے بچے کی جان کیوں لی؟ نورین کا شوہر پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار روئے جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا تھا۔ پھر اس کا شوہر بولا، میں جانتا ہوں تم حامد کو پسند کرتی ہو، اسی کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو مارا ہے تاکہ میں پھر تمہیں طلاق دے دوں اور تم اس سے شادی کر لو، مگر تمہیں یہ علم کہاں تھا کہ تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ جاؤ گی۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تم نے تو اپنے عشق کے آگے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کے رکھ دیا ہے، تم نے میرا بچہ مار دیا ہے اور اب تم جیل میں بیٹھی ہو۔ نورین نے اب بھی کچھ نہیں بولی تھی، جبکہ اس کا شوہر ایسے ہی اداس باتیں کر رہا تھا اور پھر 1-2 گھنٹے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ تب مجھے ساری کہانی سمجھ آئی کہ ایک ماں کی آنکھوں پر محلے کے لڑکے کے عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بچے کی جان لی تھی۔ اسے اپنے بچے پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ مجھے نورین سے مزید نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ 2-3 دفعہ میرے سامنے ہی نورین کے ساتھ قیدی عورتیں لڑنے لگی تھی، مگر میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ 1-2 عورتیں نورین کو روزانہ مارتی، مگر میں اندیکھی کر کے کھڑی رہتی۔ دراصل یہ سب دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ خیر، کافی دن گزر گئے۔ نورین ابھی تک بالکل چپ چاپ تھی، خاموش رہتی تھی۔ ایک دن نورین کی ایک ملاقات آئی۔ میں بڑی حیران و پریشان ہوئی، اب اس سے ملنے کون چلا آیا ہے، کیونکہ اسے قید میں 1 ماہ ہو گیا تھا۔ آج اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ آج سے پہلے اس کی ماں کہاں تھی، وہ اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہیں آئی تھی۔ خیر، نورین کی والدہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگی تو مجھے دیکھ کر رک گئی اور کہنے لگی، میری بیٹی کا خاص خیال رکھا کرو، وہ بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، جیل میں قیدی عورتیں بھی اسے مارتی ہیں، تم میری بچی کی حفاظت کر کے اس سے دعائیں لیا کرو۔ میں ماتھے پر بل ڈال کر بولی، اگر تیری بچی اتنی ہی معصوم ہوتی تو اپنے بیٹے کو نہ مارتی۔ اپنے عاشق کے لیے یہ بات سن کر نورین کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میری بیٹی بے قصور ہے، اس کے شوہر نے اپنے بیٹے کو مارا ہے۔ نورین کی امی کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کے لیے بڑی عدالت میں جاؤں گی اور وہ باعزت بری ہو جائے گی، مجھے امید ہے عدالت کی طرف سے اسے انصاف مل جائے گا۔ میں بولی، بی بی جی، اپنی قاتلہ بیٹی کو چھڑانے کی کوشش مت کرو، یہ بری ہو گئی تو یقیناً تم اس کی شادی آگے کر دو گی اور وہاں بچے پیدا ہوں گے تو پھر یہ ان کو بھی مار دے گی، سارا گناہ تمہارے سر پر چڑھے گا۔ مجھے یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گی؟ نورین کی امی نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور بولی، تم خدا نہیں ہو، تم ایک لیڈی کانسٹیبل ہو، جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے ہی اچھے سے نبھاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی، جبکہ مجھے گہری سوچ میں ڈال گئی۔ ان کی بات سچ بھی تو ہو سکتی تھی، کیا پتا سچ میں نورین بے قصور ہو۔ اب اگر کوئی قیدی عورت نورین کے ساتھ بدتمیزی کرتی تو میں فوراً اسے روک دیتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ اب اس پر کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نورین ہر وقت اداس اور پریشان سی رہتی تھی، شاید اسے اپنے بچے کی جان لینے کا دکھ تھا۔ اس طرح کچھ دن اور گزر گئے تو ایک لڑکا نورین سے ملنے آیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میں حامد ہوں۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے، یقیناً یہ نورین کا عاشق تھا۔ میں نے ان دونوں کی ملاقات کروا دی
اور اس بار بھی میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے بڑا تجسس تھا کہ آخر یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اسی لیے میں جان بوجھ کر ان کے آس پاس ہی چکر لگاتی رہی۔ حامد بار بار یہی کہہ رہا تھا، نورین تم نے اپنے بچے کی جان لے کر اچھا نہیں کیا، تم مجھے پسند کرتی تھی، مجھے بھی تم اچھی لگتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم اپنے بچے کی ہی جان لے لیتی، تم اپنے شوہر سے طلاق بھی تو لے سکتی تھی۔ اب اگر تم جیل سے چھوٹ دی گئی تو میں تم جیسی قاتل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر حامد چلا گیا اور نورین بت بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ تب میں بولی، دیکھ لیا، یہ دنیا کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ تم نے بے وجہ اپنے بچے کی جان لے لی، وہ بس مجھے دیکھ رہی تھی، اس نے مجھے آج بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اب میں نورین کی کہانی جاننا چاہتی تھی، مجھے شوق ہونے لگا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی جو اس نے اپنے ہی بچے کی جان لے لی۔ حامد کی محبت کیا ممتا سے بھی بڑی ہو گئی تھی؟ نورین کی کہانی جاننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتی، اسی لیے اب میں اس پر غصہ نہیں کیا کرتی تھی اور اسے تاکید کیا کرتی کہ کھانا کھا لو، چونکہ وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ میں اسے یہی کہتی، اگر تم بے قصور ہو تو تم بھی اس طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی مر جاؤ گی، دنیا والوں کو تم یہ نہیں بتا پاؤ گی کہ تم بے قصور تھی۔ وہ یہ سب سنتی رہتی، پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی، مجھے یہ دنیا ہی اچھی نہیں لگتی۔ اب مجھے محسوس ہوا تھا کہ نورین کی خاموش رہنے کی پیچھے وجہ یہی تھی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، انسان وقتی محبت کی جال میں پھنس کر اگر اپنے بچے کو نقصان پہنچا بھی دے تو وہ بعد میں یہ سب سوچ سوچ کر ہی پاگل ہو جائے گا، مگر اب وہ اسے یاد کرتی تھی۔ شاید اسے اپنے بچے کو مار دینے کا صدمہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن اس کی ماں آئی، اس کی امی نے کہا، میں بڑی عدالت میں تمہارا کیس لے کر جاؤں گی، مگر نورین نے اپنی امی کو اپنے سر کی قسم دے دی اور کہا، اب مجھے سزا کاٹ لینے دے، میں بری نہیں ہونا چاہتی۔ مگر پھر بھی اس کی امی نے اپنی بیٹی کے لیے عدالت میں دوبارہ اپیل کر دی۔ پہلی پیشی پر میں اس کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ دوسری کانسٹیبل چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے پوچھا، تم نے جج صاحب سے کیا کہا؟ تو نورین میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ میری سزا پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے چونک گئی اور پریشان ہو گئی۔ تب وہ کہنے لگی، جب میرا علی ہی زندہ نہیں تو میں نے جی کر کیا کرنا ہے؟ پھر میں بولی، تم نے علی کو قتل کیوں کیا تھا؟ نورین کہنے لگی، ہاں مجھے علی کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ اب وہ مجھ سے کھل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنے لگی تھی، مجھ سے بھی بات چیت کر لیا کرتی تھی۔ مجھے ایک دن کہنے لگی، میرا علی میری طرف دیکھ کر مسکراتا رہتا تھا اور مجھے ہاتھوں سے اشارہ کر کے اپنے پاس بلاتا تھا۔ جب میں کام کاج کر کے واپس آتی تو میری طرف دیکھ کر مچل جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے اٹھا لو، پر میری مجبوری تھی، میں اسے اٹھا نہیں سکتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی۔ میں بولی، تمہاری کیا مجبوری تھی کہ تم اپنے بچے کو ہی نہیں اٹھا پاتی تھی؟ تب میں نے اس کا چہرہ زرد ہوتے ہوئے دیکھا، اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لیٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید نورین قتل کرنے سے پہلے بھی اپنے بچے پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی، ہو سکتا ہے کہ اسے دودھ کے لیے بھی ترساتی رہی ہو۔ خیر، مجھے پھر سے دن بدن نورین سے نفرت ہوتی چلی جا رہی تھی، مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھی تھی کیونکہ میں نے اس کا راز جاننا چاہتی تھی۔ عدالت نے نورین کو ایک بار پھر سزائے موت سنا دی۔ جس دن اسے موت کی سزا ہوئی وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، اب میں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہوں گی۔ میں بولی، اس دنیا میں تمہیں حامد کی محبت میں اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ تم اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تم دونوں کو ملا دے گا؟ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر میری یہی دعا ہے کہ اگلے جہاں مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ خیر، ہائی کورٹ نے نورین کو سزائے موت دے دی تو اس کے بعد نورین کی والدہ نے سپیریم کورٹ میں التجا کر دی۔ جب اس کی امی سے ملنے آئی تو وہ اپنی امی سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، کہنے لگی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پھر سے آپ نے میرے لیے عدالت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا ہے؟ میں جینا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں
اور آپ ہیں کہ بہانے بہانے میری سزا معاف کروانے کے چکروں میں ہیں۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ نورین کی والدہ کہنے لگی، تمہیں میرے سر کی قسم ہے، اس بار تم عدالت میں جھوٹ نہیں بولو گی، تمہیں ایک ایک بات سچ بتانی ہوگی۔ نورین خالی خالی نظروں سے اپنی والدہ کو دیکھتی رہ گئی۔ خیر کچھ دنوں کے بعد سپریم کورٹ میں پیشی تھی۔ اس بار نورین کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نورین کو لے کر عدالت پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ کے جج صاحب نے نورین سے بیان لیا تو نورین ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ جج صاحب نے نورین کا میڈیکل کرانے کی تجویز پیش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نورین کے میڈیکل کی رپورٹس مجھے چاہیے۔ عدالت اگلی تاریخ تک ملتوی ہو گئی۔ میں نورین کو لے کر واپس جیل آ گئی اور اس کا میڈیکل کروانے کی تیاری کرنے لگ گئی۔ میں نے نورین سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جج صاحب کو تمہارا میڈیکل کروانے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ تب نورین بولی، مجھے نہیں معلوم، میں اپنا میڈیکل نہیں کروانا چاہتی اور نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ میری سزا کی معافی کے لیے اپیل کی جائے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں بولی، تم زندگی سے اس قدر مایوس کیوں ہو چکی ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ تب نورین کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں بڑی سختیاں دیکھی ہیں، میں نے بہت کچھ کیا ہے، اس لیے میں مر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہمارے پاس کوئی ایسے کیس آئے ہیں جس میں قاتل بھی اپنی سزا کی معافی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی مل جائے، اسے ایک اور موقع دے دیا جائے، مگر تم کیوں نہیں چاہتی؟ تب وہ رونے لگ گئی، بولی، میری عمر بھی کم ہے، میں یہاں سے چھوٹ گئی تو شاید میرے والدین میری دوسری شادی کر دے، مگر میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے مرد ذات سے شدید نفرت ہے کیونکہ مرد اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں بولی، اچھا ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، چند برس پہلے میری شادی ہوئی تھی، میرا شوہر اجاز ایک اچھا اور نیک انسان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، وہ مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ پھر میں امید سے ہو گئی تو اجاز میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ مجھے لگا کہ میری زندگی میں اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اب ہمارے پاس ہر چیز موجود تھی، لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک تیسرا شخص داخل ہوا جس کی وجہ سے ہمارا سکون، چین سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں چونک گئی، مجھے لگا کہ شاید نورین حامد کا نام لے گئی کیونکہ اجاز اور نورین ان کی زندگی میں حامد ہی تو آیا تھا، لیکن وہ بولی، ہماری زندگی میں شازیہ آ گئی۔ میں نے حیرت سے نورین کی طرف دیکھا اور وہ بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی تھی، شازیہ بہت حسین تھی، بہت پیاری تھی، خوبصورت تھی۔ میرے شوہر نے اسے دیکھا تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ مجھے شازیہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر اجاز مجھ سے اکثر یہی کہا کرتا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، اس کا نام شازیہ ہے، تم اسے مل جل لیا کرو، وہ بیچاری تنہا رہتی ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بھی اس لڑکی پر بڑا ترس آیا کہ بیچاری کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہیں اور غریب بھی ہے۔ ایک دن میں اس سے ملنے اس کے گھر چلی گئی اور پھر میری اور اس کی دوستی اچھی خاصی ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ میں شازیہ کو اپنے گھر بھی بلانے لگی۔ یوں میرا شوہر اجاز شازیہ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا۔ میرا بچہ علی اس دنیا میں آنے والا تھا تو میری طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ میں شازیہ کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا کرتی تھی، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہی عورت میری خوشیوں کی قاتل نکلے گی۔ اور پھر ایک دن شازیہ میرے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی شازیہ کے پاس چلے جانا چاہیے، میں آرام کر رہی ہوں اور وہ میرے گھر میں کام کاج کر رہی ہے، اسی لیے میں کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ شازیہ اور اجاز ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے پیار کی باتیں کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے۔ اجاز شازیہ سے کہنے لگا، میں تمہیں بہت جلد اپنا بنا لوں گا۔ یہ سب دیکھ کر تو میں تو پھٹ پڑی۔ میں بولی، اچھا تو یہ سب ہو رہا ہے، مجھے تو لگا تھا کہ شازیہ تم میری دوست ہو، مگر تم نے میری ہی جڑی کاٹ دی، اور اجاز مجھے تم سے اس کی یہ امید نہیں تھی۔ اجاز نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے بعد اجاز نے مجھے دن رات بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ وہ مجھے ایسا مارتا تھا کہ میری روح تک کانپ جاتی تھی۔ ایک دن اجاز نے میرے بازو پر مارا اور میرا بازو ٹوٹ گیا۔ 5 دنوں بعد میری ڈلیوری ہو گئی۔ ہسپتال والوں نے پوچھا ہاتھ پر کیا ہوا ہے تو یہ اجاز نے کہہ دیا کہ یہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اجاز نے خود میرا بازو توڑ ڈالا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھانا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرے انسان کے سہارے کی ضرورت پڑ جاتی تھی، کیونکہ میرا ہاتھ تو ناکارہ ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میرا ہاتھ ٹھیک ہوا تھا، مگر ان دنوں اجاز صبح و شام مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو، مگر میں اسے شادی کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔
کیونکہ مجھے درد تھا کہ اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا گھر خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، کیونکہ مجھے آخری امید تھی کہ شاید اجاز وہ اپنے پیار سے دوبارہ سے اپنا بنا لوں۔ وہ تو اب بھی میرا دشمن بنا ہوا تھا، اگر دوسری بیوی لے آیا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، بس یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میں تو اپنے والدین سے بھی اپنے شوہر کی شکایت نہیں کیا کرتی تھی۔ اجاز بہانے بہانے سے مجھے مارتا رہتا، کبھی کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ کیوں ڈالا ہے، تو کبھی یہ شکوا کہ میں نے کھانے میں نمک ڈالا ہی نہیں تھا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے علی سے بہت زیادہ محبت تھی، مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری خوشیوں کا سہارا ہے، وہ میری زندگی ہے۔ اجاز آج کل بڑے غصے میں رہنے لگ گیا اور وہ ہر وقت مجھے مارنے کو دھوڑتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم میرے دل سے اتر گئی ہو، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا، میں تمہیں فقط علی کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے، لیکن جلد ہی یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی تو پھر میں تمہیں آسانی سے چھوڑ دوں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ اجاز علی کو مجھ سے چھین لے اور مجھے گھر سے نکال دے۔ یہ سوچ کر میری روح تک کانپ جاتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو کسی بھی صورت میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے مجھے میرے شوہر نے دھمکی دی تھی میں سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی اور یہ سوچ کر روتی رہتی کہ اگر اجاز نے مجھ سے علی کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی، اس کے بنا تو میں سانس بھی نہیں لے سکتی، میں مر جاؤں گی۔ کچھ دن بعد اجاز میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں آج شازیہ سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ تب میں تڑپ اٹھی اور بولی میں اس سب کی تمہیں اجازت نہیں دوں گی، میرا نہیں تم اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ اجاز نے مجھے مارنا شروع کر دیا، پھر اجاز علی کو اٹھا کر کہنے لگا یہ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں، تم مجھے شادی کی اجازت نہیں دے رہی تھی نہ، میں تمہیں سزا دوں گا اور یہی اتنی بھیانک سزا ہوگی کہ تم ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ اس نے بہت زور سے علی کو زمین پر پھینکا اور وہ زمین پر گر کر زور سے چیخنے چلانے لگا، رونے لگا۔ اس کے بعد وہ پوری طرح سے خاموش ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگی، بھاگ کر علی کے پاس جانا چاہتی تھی مگر اجاز نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے 7 مہینے کے ننھے سے علی نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا اور میں ایک طرف کھڑی تھی۔ علی کے چہرے پر درد کے آثار تھے، علی کی آنکھوں میں فریاد تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھا لوں اور اسے تسلی دھن دوں مگر میرے شوہر نے میرا حق نہیں چھوڑا۔ میں چیختی چلاتی رہی، روتی رہی کہ مجھے جانے دو، میں اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہتی ہوں۔ علی چیختے چیختے دم توڑ گیا۔ تب اجاز نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگوں ادھر آؤ دیکھو میری بیوی نے یہ کیا کر دیا ہے، میری بیوی نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے۔ محلے والے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، ایک طرف علی کی لاش پڑی تھی اور دوسری طرف میرے شوہر نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اپنے شوہر کی بھی جان لینا چاہا کیونکہ میں نے محلے کی ایک لڑکے حامد سے عشق لڑایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ حامد کون ہے۔ پھر میرے شوہر نے آسانی سے شادی کر لی اور پھر جیل میں آ کر یہ ڈرامہ رچایا کہ میں قاتل ہوں اور پورا تھانہ میرے خلاف رہا اور پھر حامد کو بھی جان بوجھ کر یہاں بھیج دیا تاکہ یہ بات سچ ثابت ہو جائے گی، میرا اس کے ساتھ چکر تھا۔ خیر جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پولیس کو فون کر کے گھر بلایا اور پولیس مجھے پکڑ کر یہاں لے آئی اور میں ابھی تک صدمے میں ہوں۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی اور سوچتی ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر گیا اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی، اسے تو ابھی میری گود میں بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہی غم میرے لیے بہت بڑا ہے، مجھے اب جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں چاہتی ہوں کہ علی کے پہلو میں جا کر سو جاؤں، مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ نورین زاروں قطار رونے لگ گئی۔ تب میں نے اسے کہا صبر کرو، اسے دلاسا دیا تھا مگر مجھے علم نہیں تھا کہ نورین نے سچ کہا تھا یا من گھڑت کہانی سنا دی تھی۔ خیر پھر میں ان کی پیشی کا دن آ گیا، نورین کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے رپورٹ دیکھی تو کہنے لگا آپ کا ہاتھ کیسے جدا تھا۔ تب نورین پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ اس نے ساری دکھ بری داستان جج صاحب کو سنا دی۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ بھی ثابت ہو چکا تھا کہ نورین پر بڑے لمبے عرصے سے تشدد کیا جا رہا تھا، اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیتی اور یہی ایک پوائنٹ تھا کہ نورین قاتل نہیں، اس کے جسم پر زخموں کے نشان موجود تھے مگر وہی یہ سب کچھ چھپائے ہوئے تھی، وہ مر جانا چاہتی تھی، اس کا بیٹا اسے بچھڑ گیا تھا اور سب لوگ نورین کو قصوروار سمجھ رہے تھے لیکن وہ بیچاری تو بے قصور نکلی۔ اب مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ خیر 2 پیشوں کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ نورین بے قصور ہے، اسے بری کر دیا جائے۔ اب وہ سلاخوں سے نکل کر اپنے گھر جا چکی تھی جبکہ اجاز کو پولیس نے پکڑ لیا اور اسے سزائے موت کی سزا بھی سنا دی گئی۔
नौरीन भी अपने बच्चे को याद कर करके बहुत रोती रहती थी। मुझे मालूम है कि इसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था, ज्यादती हुई थी। मैं तो उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसे सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस कहानी से हमें ये मालूम होता है कि हमारे समाज का एक अलमिया है कि जब मर्द अपनी मनमानी करना चाहता है तो वो औरत को किसी भी तरह से कसूरवार ठहरा देता है और इसे समाज में बेइज्जत करवा देता है ताकि वो जीने के काबिल ना रहे। आखिर में दुआ करती हैं कि अल्लाह हमारी जितनी भी बहनें और बेटियां हैं, अल्लाह इनको अपने घरों में आबाद रखे, और जो उजड़ गई हैं तो तलाक याफ्ता हैं, अल्लाह ताला इनको भी जिंदगी में आसानी अता फरमाए। आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिएगा। शुक्रिया। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपनी हर अच्छी आने वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया।